اور لیلۃ القدر والی رات عبادت کرنا کم 3 دسے نے اجر سارے دا ایک بیان کیتا ہے۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، جڑا اجر فرضی روزے دا ملے گا وہی اجر نماز تراویح دا ملے گا، جڑا ثواب روزے دا ملے گا وہی ثواب لیلۃ القدر والی رات دی عبادت دا ملے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزاں بیان فرمائیاں، ثواب سارے دا برابر بیان فرما چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، معلوم ہویا روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، تراویح پڑھنی بھی ضروری ہے، لیلۃ القدر دا قیام بھی ضروری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ فرمایا جے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب جی ایک دفعہ نا اما جان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھن لگیاں، اللہ دے محبوب مینوں اے دسو میں رمضان دے آخری عشرے دے اندر تاک راتاں دے اندر قیام کراں، تاک راتاں دی عبادت کراں اور مینوں پتہ لگ جائے کہ اے رات لیلۃ القدر والی رات ہے، تو اللہ دے نبی مینوں یہ دسو کہ مینوں پھر پڑھنا کی چاہیے، مینوں کرنا کی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تینوں پتہ لگ جائے نا کہ رات لیلۃ القدر والی رات آ گئی ہے تو ساری رات ایک ہی دعا پڑھتی رہی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرن والے ہیں، اللہ تو معافی نو پسند کر دے ہیں، اللہ میری زندگی دے گناہاں نو معاف فرما دے۔ اور کوئی چیز نہیں منگنی، اور کسی چیز کا سوال نہیں کرنا۔ وجہ پتہ کی ہے؟ معافی مل جائے تو دنیا دی ہر نعمت مل جاتی ہے، معافی مل جائے تو آخرت دی ہر نعمت مل جاتی ہے۔ اس واسطے میرے نبی نے دسے فرمایا پتہ لگ جائے کہ اج دی رات لیلۃ القدر والی رات ہے تو ساری رات پھر انہاں دعاواں دے اندر ہی گزار دینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات ذرا توجہ فرمایا جے گناہ کیویں معاف ہوندے نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخری، فرمایا جدوں رات دا آخری حصہ آ جاندا ہے، سحری دا ٹائم ہو جاندا ہے، اللہ تعالی آسمانی دنیا دے آ جاندے نے، اعلان کرنا شروع کر دیندے نے من یدعونی استجیب لہ، اور دنیا دے لوگوں بیدار ہو جاؤ، دعا کرن دا وقت ہو چکیا جے، رب دی کھلی کچہری لگ گئی ہے، تسی جو منگو گے تانوں عطا کر دیتا جائے گا۔ من یسألنی فأعطیہ، جو سوال کرو گے تہاڈا سوال پورا ہو جائے گا۔ ومن یستغفرنی فاغفر لہ، رات دا آخری حصہ رب فرماندے نے آؤ میرے کولوں معافی منگ لو، میں تہاڈے گناہاں نوں معاف کر دیواں گا۔ حضرات ایک گل نوٹ فرما لو، سحری دا ٹائم یہ بھی دعا دا ٹائم ہوندا ہے، افطاری دا ٹائم بھی دعا دا ٹائم ہوندا ہے۔ جویں سحری دے ٹائم اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماندے نے، اسی طرح افطاری دے ٹائم بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماندے نے۔ سحری دا وقت بھی دعا دا وقت ہے، افطاری دا وقت بھی دعا دا وقت ہے۔ اللہ کو توفیق منگیا کرو، اللہ سانو دونوں ٹائماں دے اندر دعا کرن دی توفیق عطا کر چھڑے۔ سانو بڑا مسئلہ بنیا، اختلاف پہ گیا دعا دے اندر کہ نماز تو بعد، ہر فرض نماز تو بعد ہاتھ جو کہ اجتماعی طور تے دعا نہیں کری دی، ہر فرض نماز تو بعد اجتماعی طور تے دعا نہیں کری دی، نبی علیہ السلام نے طریقہ نہیں بیان فرمایا۔ گل صرف اینی کی سی، لیکن اجتماعی دعا چھڑ کے اسی اپنی دعا کرنی بھی چھڑ چھڑی۔ ایسے دعا تو دور ہوئے، منع تے اے کیتا گیا سی، مسئلہ تے اے بنیا سی کہ اجتماعی دعا نہیں کرنی ہر نماز تو بعد، اور کسی دعا دے اوتے پابندی نہیں لائی گئی۔ لیکن ہویا کہ اجتماعی دعا تو جان چھوٹی اونجی جان چھوٹ گئی، نہ کوئی صبح دعا کرتا ہے، نہ شام میں دعا کرتا ہے، نہ اپنی کوئی دعا کرتا ہے۔ وہ بھائی مولوی صاحب نے اجتماعی دعا نہیں کرنی، نہ کرن، تسی اپنی دعا تے کرو، اپنے واسطے تے دعا تے کرو نا۔ اللہ اکبر۔ لیکن مولوی دے منہ ول ویکھیا جاندا ہے یہ دعا کروائے گا تو پھر اسی کر لواں گے، جو کچھ یہ منگے گا وہی ساڈی منظور ہے، ساڈیاں حاجتاں کچھ ہور ہون گیاں، ساڈیاں پریشانیاں کوئی ہور ہون گیاں، مولوی نوں کی پتہ تہاڈی کی پریشانی ہے۔ تسی اپنی پریشانی دا حل خود پیش کرنا ہے،
اپنی پریشانیاں رب دے سامنے خود پیش کرنیاں نے۔ اللہ اکبر بھائیو، دعا کریا کرو، افطاری دا ٹائم، سحری دا ٹائم، فرض نمازاں تو بعد، قرآن دی تلاوت تو بعد، صدقہ خیرات تو بعد، ہر نیکی کرن تو بعد دعا کریا کرو۔ ہر نیکی تو بعد اللہ تعالیٰ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معلوم ہوندے رات دا آخری وقت یہ بڑا اہم ٹائم ہوندے، سحری دا ٹائم بڑی اہمیت والا وقت ہے۔ اس وقت جو کچھ منگیا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم سے لیے میں اعلان کرنا، رات دا وقت ہوئے نا بیدار ہو جایا کر، کچھ وقت اللہ دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جایا کر، تہجد دے نفل ادا کر، 2 رکعتاں، 4 رکعتاں، 6 رکعتاں، 8 رکعتاں، جنی اللہ دی طرف توفیق مل جائے انہیں نفل پڑھ لیا کر۔ اپنی آنکھاں دے وچوں آنسو بہا کے دعا کرنی شروع کر دیا کر، اپنے گناہاں دا اعتراف کریا کر، رو رو کے اپنے گناہاں دی معافی منگیا کر۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر نے گارنٹی دیتی ہے، 2 جہاناں دی رحمت نے گارنٹی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے دے گناہاں نوں معاف فرما دیندے نے، اور اللہ اس بندے دیتے اپنی رحمتاں دے دروازے بھی کھول دیندے نے، اللہ اس بندے نوں جنت دا داخلہ بھی عطا کر چھڑے دے نے۔ اللہ اکبر۔ رات دا وقت توبہ دا بہترین وقت ہوندے۔ او ذرا ایک حدیث بیان کرا، آخری گل سنان لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، فرمایا لوگوں میں ایک تانوں واقعہ سنانا، بنی اسرائیل قوم دے اندر ایک آدمی، ایدہ نام کفل ہے، بڑا بدکار انسان، بڑا گناہگار بندہ۔ ایک دن ایک خاتون اس بندے دے کول آ گئی، آ کے کہنے لگی کفل میں مجبور ہوں، مینوں کچھ رقم چاہیے ہے۔ ایک کفل کہنے لگا بی بی میریاں خواہشاں تو پوریاں کر دے، تیریاں ضرورتاں میں پوریاں کر دیواں گا۔ اے بی بی مجبور ہو گئی، اور کوئی رستہ نظر نہیں آندا، آخر اے بی بی برائی کرنے واسطے راضی ہو جاندی ہے۔ حضرات محترم، رات دا وقت ہے، کمرے دے اندر ایک خاتون ہے، دوسرا کفل ہے، تیسرا شیطان ہے۔ اچانک ہی اس خاتون نے رونا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کفل کہنے لگا بی بی میں کوئی زبردستی تے تینوں لے کے نہیں آیا۔ اے بی بی کہنے لگی اے کفل مینوں اپنے رب کولوں پیا ڈر لگدا ہے، اج دنیا دی ضرورت دے واسطے میں مجبور ہو گئی، کل قیامت دا دن ہوئے گا، شرم آندی پئی ہے، رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گی، رب دے سامنے کی کراں گی۔ اللہ اکبر۔ کفل نے ایک خاتون دی حالت ویکھی ہے، انہیں گل سنی نا، اچانک دے دل دے اندر خیال آ جاندا ہے، کہنے لگا بی بی تو پہلی دفعہ برائی کرن لگی ہے، اتنا ڈردی پئی ہے، میرا کی بنے گا، میری تے ساری زندگی گناہاں دے اندر گزر گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث دے الفاظ، اس کفل نے ایک خاتون رقم دے دی تھی، واپس گھر بھیج دیتا ہے، اور آپ اپنے گناہاں نوں یاد کر کر کے رون لگ پیندا ہے۔ حضرات محترم، رات دا وقت ہے، یہ کفل اپنے رب دے سامنے کھڑا ہو گیا، اپنے گناہاں دا اعتراف کری جاندا ہے، اپنے گناہاں دی بخشش منگی جاندا ہے، اپنے گناہاں دی معافیاں منگی جاندا ہے۔ یہ دنیا دا بدکار انسان روندا پیا جے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگدا پیا جے۔ میرے محترم، اللہ دیاں حکمتاں اے نے، ادھر اس کفل دی توبہ قبول ہو گئی، ادھر اس کفل نوں موت دا پیغام آ جاندا ہے۔ ادھر توبہ قبول ہو گئی، ادھر موت دا وقت آ جاندا ہے۔ ایک کفل اللہ دے سامنے روندا ہویا دنیا تو چلا گیا، روندا روندا گناہاں دی معافی منگدا منگدا دنیا تو چلا جاندا ہے۔ صبح ہوئی نا، لوکاں نے ویکھیا اے دنیا دا گناہگار بندہ فوت ہو گیا۔ اس بندے دے دروازے دے اوتے تحریر لکھی ہوئی ہے، ان اللہ قد غفر للکفل، دروازے دے اوتے تحریر لکھ دی گئی، او دنیا والیو اللہ نے کفل نوں معاف کر چھڈیا جے۔ اللہ اکبر۔ حضرات آؤ، اللہ تعالیٰ نے سانو مہلت دیتی ہے، اللہ نے سانو رحمتاں والا بخشتاں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اج توبہ استغفار دے دروازے کھلے ہوئے نے، آئیے رب دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جائیے اور اپنے گناہاں دا اعتراف کر کے اپنے گناہاں دی معافی منگ لئیے، اگے تو گناہ نہ کرن دا وعدہ کر لئیے۔ حضرات محترم، ساڈی معافی منگن دے اندر دیر ہو سکتی ہے، مالک دے معاف کرن دے اندر دیر نہیں ہو سکتی۔ آؤ اج اسی رب دے دربار دے اندر آواں گے، اللہ تعالیٰ
ताला फौरन साड़ी बख्शिश साढ़े गुनाहों भी माफ़ कर देगा, साड़ियाँ हाजतां भी पूरियां कर छड़ेगा। अल्लाह दे हुजूर दुआ है अल्लाह सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।